بخاری صاحب اسرائیل جو ہے وہ غزہ تک رک نہیں رہا، اب پھر سے آلدو لبنان کے ساتھ جنگ بندی ہوئی تھی، پھر سے لبنان کے دارالحکومت پر اٹیک کیا ہے اور حزب اللہ کے چیف آف سٹاف علی طبطائی کو شہید کر دیا ہے۔ بخاری صاحب ان کو کس طرح سے اسرائیل کو روکے گا کون جو ہے وہ اسرائیل کی لگامیں کھینچ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ آپ کی اس گفتگو سے جو پرووکیشن مجھے ملتی ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر میں ماتم شروع کر دیتا ہوں اس پوری مسلم امہ کا بھی اور پوری ورلڈ کمیونٹی کا بھی۔ دیکھیے 2 معاہدے ہوئے، پہلی جنگ بندی ہوئی تھی لبنان کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو، لمبے چوڑے مذاکرات کے بعد کہ لبنان کی سرحدی علاقوں کا کوئی وائلیشن نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری جنگ بندی ہم نے دیکھی غزہ کے حوالے سے۔ دونوں ہی جنگ بندیوں میں صرف ایک فریق جو ہے وہ وائلیشن کر رہا ہے ان تمام تر کمٹمنٹ کی، اس کا نام اسرائیل ہے۔ چاہے وہ ایران کے اندر آ کے اسماعیل ہانیہ کا قتل ہو یا شہادت ہو، یا لبنان کے اندر آپ کو یاد ہے کتنے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں حزب اللہ کے، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے اور پوری ورلڈ کمیونٹی انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ خاموش ہوئے، مجال ہے منہ پھوٹ جائے کسی کا اگر ایک لفظ کسی کے منہ سے نکلا ہو۔ جب آپ کسی کے ظلم کو چیلنج ہی نہیں کریں گے، اس کے اوپر انگلی ہی نہیں اٹھائیں گے تو وہ ظلم کرنے سے کیوں رکے گا؟ یہ سمپل لاجیکل بات بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ جی اس کو اتنا فری لائسنس ملا ہوا ہے کہ وہ جس مرضی علاقے کی یعنی وائلیشن کرے، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ ایجپٹ ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ جارڈن ہو، اور کوئی اس کو پوچھے گا نہیں۔ آج تک وہ گولان ہائٹ کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا، کسی نے پوچھا اس کو؟ کسی نے کہا کہ اس کو یہ اب چھوڑنا پڑے گا؟ اوپر سے مل ملا کے پھر میں مسلمان ملکوں کے نام لوں گا تو بات کہیں سے کہیں تک پہنچے گی۔ سب نے شام میں ایک ایسے شخص کو صدر بنا دیا ہے جس کو صرف چند مہینے پہلے تک امریکہ جو ہے سب سے بڑا ٹیررسٹ قرار دیتا تھا اور اس کی ہیڈ منی جو ہے وہ مقرر ہوئی تھی۔ تو جب عالمی سیاست میں اس طرح کی اکھاڑ پچھاڑ اور بیک اینڈ فورتھ ہوگا تو اسرائیل کیوں رکے گا؟ جی بخاری صاحب، لیکن جب بھی کوئی ایگریوڈ کنٹریز ہوتی ہیں، ایگریوڈ پارٹیز ہوتی ہیں تو وہ مل کے ٹوگیدر دے فارم اے فورس اور وہ پھر اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اب 7-8 ملک تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈر اٹیک رہے ہیں اسرائیل کے، تو کیا یہ مسلمان ملک مل کر اسرائیل کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے؟ نہیں کریں گے، کر سکتے ہیں، کریں گے نہیں، اس لیے کہ اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اپنے ملک میں آپ کو میں یعنی بالکل صحیح اگر کہوں تو 70% سے زیادہ جو اس خطے کے ممالک اور ریاستیں ہیں ان میں ان پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں مسلط ہے۔ سب کو خطرہ رہتا ہے کہ ہمیں 1 منٹ میں امریکہ جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دے گا ردی کی ٹوکری میں۔ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، اب ایجپٹ لے لیجیے۔ افغان کہہ رہا ہوں، جو مرسی کی حکومت تھی یعنی اخوان المسلمین کی، الیکشن کے تحت وہ جیت کے آئی تھی، جی لیکن وہاں پر ملٹری ڈکٹیٹر بٹھا دیا گیا ہے کہ نہیں، سیسی کی صورت میں جنرل سیسی۔ اب جنرل سیسی اسلام کے نام پر آپ کی فریادیں سنیں گا یا امریکہ کا کہنا مانے گا؟ بتائیں مجھے۔ یہ ہے وہاں کا اصل ڈائلیما۔ یہ ہم کو تھوڑا بہت بول لیتے ہیں، پر نہ بھی سنے تو اب تو یہ ان کنٹریز کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ان کی سیکیورٹی کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تحفظ صرف امریکہ کی مرضی پر ہے۔ قطر کے واقعے سے شاید انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان میں دیکھ لیں نا کیا ہوا، 2 دہائیوں تک نیٹو کی فورسز اور امریکہ وہاں کیا کرتا رہا۔ اس کے باوجود بیٹھ کے کس کے ساتھ معاہدہ ہوا؟ یہ جو دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے جس کے نتیجے میں طالبان کو حکومت ملی، کس کے ساتھ تھا؟ امریکہ۔ تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری پوری مسلم لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک راضی ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ اور امریکہ، پینٹاگون اینڈ CIA، اس وقت تک ہی ہماری ریجیمز چل رہی ہیں، اس کے بعد نہیں۔ یہ وہ خدشہ ہے جس کے پیش نظر وہ اپنا منہ کھولنے تک کی ضرورت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بخاری صاحب ایک کنٹری ہے مشرق وسطیٰ میں جس سے شاید امریکہ اور اسرائیل کو خطرہ لاحق ہے، اور اسی کے بارے میں بھی امریکی عہدیدار بار بار یہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ سے شروع کر رہا ہے اور ان کو اس حوالے سے بہت سارے تحفظات۔ دیکھیے میں اب اس میں بھی بہت بڑی منافقت ہے ویسٹ کی بھی اور امریکہ کی بھی، اس کو تھوڑا کوشش کرتے ہیں ایکسپوز کرنے کی۔ امریکہ نے اپنے جو F-35 طیارے استعمال کر کے اور جو بمبرز استعمال کر کے جو کارروائی کی تھی، اور جس کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو دفن کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جو لاری جانی کا بیان تھا اور جو خامنئی کا بیان تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نیوکلیئر فیسلٹیز کو 5 سے 7% بھی ضعف نہیں پہنچا۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو یہ ان کو سب کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں دلوں میں تو پتہ ہے نا کہ ایران کتنا سٹرونگ ہے۔ جی اب انہوں نے نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے
کہ یہ جو اس کا میزائل سسٹم ہے اس سے یہ پھر اپنی پراکسیز کو اور دنیا کی جو تنظیمیں ہیں آزادی کی جو جدوجہد کر رہی ہیں ان کو وہ عام کر رہا ہے. کیوں نہیں کرے گا؟ یہ ایک یعنی مسنومر ہے لوگوں کے ذہن میں کہ ایران نے حماس کی امداد چھوڑ دی ہے. سوری، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جن تنظیموں کے پیچھے تھا، چاہے وہ حزب اللہ ہے، چاہے وہ حوثیز ہیں یمن کے، یا وہ حماس ہے غزہ کی، ان سب کے پیچھے پوری طرح سے ایران کی سپورٹ جو ہے وہ موجود ہے. اور اگر یہ بات درست ہے کہ وہ ان کو میزائل سسٹم اپنے دے کے اور پھر سے اسٹرینتھن کر رہا ہے، تو پھر میرے خیال سے امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی الارم ہونا چاہیے. بالکل. بخاری صاحب، ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے اوپر بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے دونوں کے درمیان؟ ایران، میں آپ کی بات کرتا کلامی کر رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ان کی فیسلٹی تباہ ہو چکی ہوئی ہے تو پھر مذاکرات کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی رشتہ کر رہے ہیں؟ نہیں بخاری صاحب، امریکی عہدیدار تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ 60% افزودہ یورینیم اب بھی ایران کے پاس محفوظ ہے. ٹھیک ہے، میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہ کلیم کہا گیا کہ ہم نے ان کی نیوکلیر صلاحیت جو ہے اس کو برباد کر دیا اور اگلے اتنے سال تک بھی ایران جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ان کے بیان کی اپنی کنٹراڈکشن ہے. دیٹ مینس ایرانز نیوکلیر پروگرام از اسٹل سیف، اور میزائل سسٹم جو ہے ان کا وہ دنیا میں موسٹ ویل اکوپڈ قسم کا سسٹم ہے، اور یہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف ثابت کر دیا ہے. 2 دن جو لاسٹ تھے جب سیز فائر کے تقاضے شروع ہوئے، ٹرمپ خود کہتا ہے کہ میں حیران تھا. امریکن پریزیڈنٹ واز شاکڈ اینڈ سرپرائز ٹو سی دا رسپانس آف دا ایرانینز. 11,000 اسکائی اسکریپر جو ہیں تل ابیب کے اندر زمین بوس ہوئے ہیں. یہ اسرائیلیز کیسے بھولیں گے؟ ابھی جو ہمارے ساتھ جو محبت کی پینگیں چل رہی ہیں اس میں ایک ہی تقاضا ہے، وہ یہ کہ ایران سے کہیں کہ اسرائیل پہ دوبارہ حملہ نہ کرے. جی بخاری صاحب، اب جس طرح سے ایران دوبارہ سے یہ باتیں امریکی عہدیدار بھی کر رہے ہیں کہ یورینیم افزودہ کر رہا ہے، اور اگر ایران دوبارہ سے پراپرلی اپنا نیوکلیئر پروگرام شروع کرتا ہے تو کیا ایک اور جواز مل جائے گا؟ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ سے اٹیک کریں گے ایران کے اوپر، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ایران how would ایران ریئیکٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران از ناؤ بیٹر equipped to respond to any aggression against its country. چائنا کے سسٹمز وہاں آ چکے ہیں، روسی سسٹم وہاں آ چکے ہیں، اینڈ ابو آل ان کا اپنا نیوکلیر پروگرام اور ان کا اپنا میزائل پروگرام اتنا اسٹرانگ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اسرائیل اگلے آنے والی کئی دہائیوں تک جرت کرے گا ایران کو چھیڑنے کی. اس کو تو اب گارنٹیز چاہیے کہ ایران اسرائیل پر حملہ نہ کرے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں، یہی گارنٹیاں وہ مانگ رہے ہیں، کبھی ہمارے فیلڈ مارشل سے، کبھی ہمارے پرائم منسٹر سے، کہ ہمیں انشور کریں کہ ایران اسرائیل کے خلاف ایگریشن کمٹ نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشت زدہ ہیں ایران کی قوت سے بھی اور اس کے اس مشن سے بھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو رسپونڈ کسی نہ کرنا پڑے گا. لیکن بخاری صاحب، امریکہ بھی تو کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے B-2 بومبرز کے ذریعے کیا اس کو، ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو اٹیک. میں نے آپ سے کہا کہ ناؤ ایران از بیٹر پریپیئرڈ. اب یہ لیجر سسٹم ان کے پاس آ گئے ہیں، میزائل سسٹم نئے ان کے پاس آ گئے، ایئر ڈیفنس سسٹم نئے آ گئے ہیں. چائنیز طیارے جو وہاں ترتیب سے لینڈ کرتے رہے ہیں وہ وہاں کیا کچھ لے آئے ہیں. اب پوری دنیا اس کے بارے میں سوچ رہی ہے. جی بالکل بخاری صاحب، اسی لیے شاید اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب پھر سے نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے دل میں محبت جاگ رہی ہے آپ کے ورڈز میں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.